سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما یا ایہا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت کو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ بطور متاع عطا کر دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اچھے انداز سے چھوڑ دینا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنْ، تو یقیناً اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ سورۃ الاحزاب کا ایک مرکزی موضوع اور مضمون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے، تکلیف دینے سے، آپ کو ستانے اور پریشان کرنے سے روکنا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ کی تکلیف کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ اس کے لیے اچھے حالات پیش نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس سے پہلے جو دو رکوع گزرے اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ تھا، جس غزوہ میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی، آپ کی پریشانی کا سبب بنے، تو اللہ پاک نے بتلایا کہ کس طرح ان کا عبرتناک، ذلتناک انجام ہوا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والا، ستانے والا، تنگ کرنے والا، وہ کبھی بھی دنیا کے اندر بھی وہ چین سے رہ نہیں سکتا۔ آخرت کی جو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان دو رکوع میں غزوہ احزاب کا بیان فرما کے اب اس رکوع میں اللہ پاک نے ازواج مطہرات کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ذہنی پریشانی پہنچی یا پہنچ سکتی تھی، اللہ پاک نے اس کے لیے ازواج مطہرات کو بھی تنبیہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات، آپ کے گھر والیاں، ظاہر ہے بیوی کسی کے گھر کی بھی ہو، بیوی کا مقصد ہی اصل یہ ہے کہ خامد اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو، اور اگر بیوی یا خامد ایک دوسرے کے لیے باعث سکون کی بجائے باعث اذیت بن جائے، ذہنی کوفت اور ٹینشن کا سبب بن جائے، تو وہ گھر جو ہے وہ کسی جہنم سے کم نہیں ہوتا۔ خامد اور بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ خامد بیٹھ کے دن بھر کے کام کاج کر کے تھک ہار کے جب گھر آئے تو اس کا گھر آنے کو دل بھی کرے اور گھر آ کے اس کو سکون بھی ملے۔ جائے کہ وہ دن بھر کا تھکا ہارا کام کاج کا ستایا ہوا، لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے معاملات پیش آئے ہوئے، اب وہ گھر آتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ اب گھر جاؤں کہ باہر ہوٹل پہ کھا پی کے گزارا کروں، تو یہ کوئی زندگی نہیں۔ ہمیں بھی اپنی بیگمات کے لیے اور ہماری بیگمات کو بھی ہمارے لیے باعث سکون ہونا چاہیے، لیکن ایک اللہ کے نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محنت کا دائرہ کار پوری دنیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں دین کی محنت کا سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اب وہ گھر کی ٹینشنوں میں پھنسا رہے تو اللہ کا نبی وہ دین کی محنت کہاں کرے؟ اب اس لیے ازواج مطہرات کو خاص طور پہ یہ تنبیہ کی گئی کہ خیال کرنا تم میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اطمینان و سکون بننا، پریشانی کا سبب نہ بننا۔ چنانچہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ خاص واقعات پیش آئے، اور 2-3 واقعات تھے، ہو سکتا ہے وہ دونوں تینوں سبب ہوں، لیکن ایک واقعہ اس کا زیادہ سبب مفسرین کرام رحمہ اللہ نے جو لکھا وہ یہ کہ جب یہ غزوہ احزاب مکمل ہوا، غزوہ احزاب کے ساتھ ہی بنو قریظہ کو وہ انجام تک پہنچایا گیا، تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، خوشحالی آ گئی مسلمانوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا پھر تو حالات اور بہتر ہو گئے۔ مال غنیمت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو مال ملتا ہے اس کے مختلف ذرائع ہیں، کوئی انسان تجارت کرتا ہے اس کے ذریعے اس کو مال ملتا ہے، کوئی انسان مزدوری کرتا ہے مزدوری سے مال ملتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے ملازمت سے مال ملتا ہے، کوئی کسی کو ہدیہ دے جاتا ہے ہدیے سے مال ملتا ہے، اور کوئی جنگ اور جہاد کرتا ہے مال غنیمت کی شکل میں مال حاصل ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کمائی کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سب سے بہترین، سب سے اطیب، پاکیزہ اور حلال ترین مال وہ مال غنیمت ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے بہترین مال وہ ہدیہ کا مال ہے، جو کوئی کسی کو ہدیہ دے کے جائے، اور تیسرے نمبر پہ تجارت کا مال، یہ سب سے بہترین حلال پاکیزہ اور طیب مال۔ تو بہرحال مال غنیمت کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو خوشحالی نصیب فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہتر ہوئے، مدینہ منورہ کے حالات بہتر ہوئے، تو ازواج مطہرات نے بھی سوچا کہ ہمارا بھی کچھ خرچہ بڑھنا چاہیے، ہمارا بھی گھر کے اندر ظاہر ہے بیوی ہے اس کے اخراجات ہیں تو خرچ کچھ بڑھنا چاہیے۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ مطالبہ کوئی ناجائز نہیں تھا، غلط مطالبہ نہیں تھا،
بیوی ہے، اس کا حق ہے، گھر کی ضرورتوں کو وہ سمجھتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر کے اخراجات کے علاوہ بھی خاوند کو بیوی کو کچھ جیب خرچ بھی دینا چاہیے۔ ایک تو گھر کے اخراجات خاوند کے ذمے ہے ہی، کھانے کا، پینے کا، لباس کا، ساری ضروریات، مہمان آئے گئے، یہ سب خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد بھی بیوی کو کچھ اضافی جیب خرچ کے طور پہ بھی دینا چاہیے۔ کچھ ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جو خاص بیوی کو معلوم ہوتی ہیں تاکہ وہ ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ بھی اسی لحاظ سے تھا، وہ غلط کام نہیں تھا، غلط مطالبہ نہیں تھا، لیکن جتنا بڑا مقام تھا اس مقام کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ دنیا مانگی جائے۔ کتنی بڑی اللہ نے عزت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زوجات کے لیے، آپ کے نکاح میں آنے والی بیویوں کے لیے خود اللہ نے انتخاب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میرے اور میری بیٹیوں کے جتنے نکاح ہوئے ہیں سب اللہ کے چاہنے سے ہوئے۔ میں نے اپنی مرضی سے کوئی نکاح نہیں کیا، میرے نکاح میں جتنی بیوی آئی ہیں وہ بھی اللہ کی انتخاب اور اللہ کی پسند ہے، اور میری بیٹیوں کو جو خاوند ملے ہیں وہ بھی سب اللہ کی پسند اور چاہت سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی زینب، اور ان کے بعد رقیہ ام کلثوم جو حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اور ان کے بعد چھوٹی بیٹی، لاڈلی پیاری بیٹی، جنت کی تمام عورتوں کی سردار بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ سب کے سب منتخب تھے، پسندیدہ اور چنے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ازواج مطہرات کو جتنا بڑا مقام دیا تھا کہ اب کل کو قیامت کے دن بھی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جنت کے اندر ہو۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کو خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے خطبات میں نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ماں اور بیٹی کا ایک دفعہ آپس میں یہ مباحثہ ہوا کہ دونوں میں سے افضل کون ہے، حضرت عائشہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ افضل ہے، کہ ماں بیٹی کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جان، آپ بیٹی ہو صدیق اکبر کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں بیٹی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اللہ کے نبی کا، اور آپ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے ابو بکر صدیق کا، اور اللہ کا نبی ابو بکر سے افضل ہے، تو یقیناً میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے بھی افضل۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، معاملے اور فیصلے آخرت میں ہونے ہیں، دنیا میں نہیں ہونے۔ کوئی افضل ہے، کوئی افضل نہیں ہے، کوئی بہتر ہے، کوئی بہتر نہیں ہے، کس کا مقام کیا ہے کیا نہیں، اس کے فیصلے دنیا میں نہیں ہونے، اس کے فیصلے کہاں ہونے ہیں؟ آخرت میں ہونے۔ تو جب آخرت آئے گی تو اے بیٹی، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور تو علی کی جنت میں جائے گی، اور میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور میں نبی کی جنت میں جاؤں، امام الانبیاء کی جنت میں جاؤں۔ تو ظاہر بات ہے وہ جنت حضرت علی کی جنت سے بھی اعلیٰ، افضل اور بڑھیا ہو، تو وہاں مقام میرا تجھ سے بھی زیادہ ہو۔ یہ تو ایک بحث مباحثے کی بات تھی، لیکن پھر اپنی بیٹی کو پیار سے، محبت سے گود میں لیتے ہوئے، سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، یہ تو ایک دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، ورنہ میں تو تیرے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ میرے محترم دوستو،
ازواج مطہرات کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا۔ اس مقام کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دنیا کا سوال نہ کرتے، یہ دنیا کی چیز نہ مانگتے، قناعت کے خلاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا سبب بنا۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے مل کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گویا متکلم بنایا۔ وہ اچھے انداز سے بات کر لیتی، سمجھدار اور بولنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرضی پیش کی کہ جی اللہ نے وسعتیں کر دی ہیں، خوشحالی آ گئی ہے، لہذا ہمارا بھی کچھ خرچہ بڑھا دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قناعت کے خلاف سمجھا، آپ ناراض ہو گئے اور 1 مہینے تک آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں ازواج مطہرات کے پاس نہیں آؤں، 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں آؤں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں، ایلا کرنا۔ اگر خامن قسم اٹھا لے کہ میں اتنے وقت تک بیوی کے پاس نہیں آؤں گا تو یہ ایلا ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ آتا ہے تو وہ قسم کا کفارہ دے گا، اور اگر 4 مہینے تک وہ نہیں آتا تو طلاق بائن واقع ہو جاتی۔ تو بہرحال آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا، اور آپ گھر کا ایک بالا خانہ تھا، اوپر کا کمرہ تھا، اس میں آپ تشریف لے گئے۔ نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتے، تشریف لاتے، اس کے علاوہ اسی کمرے میں رہتے، کسی سے میل ملاقات بند کر دیا۔ صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی، ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ اس سے ازواج مطہرات نے تو پریشان ہونا ہی تھا، صحابہ بھی پریشان ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر پریشانی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہوئی، کیونکہ ان دونوں کی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ازواج مطہرات، اور ان دونوں کو زیادہ پریشانی لاحق ہوئی۔ پھر کئی دن گزر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز کے بعد آپ کے بالا خانے کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو جو دروازے پہ صحابی تھے جن کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت عمر نے 2-3 دفعہ اجازت چاہی لیکن اجازت نہیں ملی، پھر اصرار کیا تو اجازت مل ہی گئی۔ دربار نبوت میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، طلاق تو میں نے کوئی نہیں دی، میں نے ایک وجہ سے قسم اٹھائی ہے ناراض ہو کے کہ 1 مہینے تک نہیں آؤں گا، اور مہینہ پورا ہوگا تو آؤں گا، طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ اللہ اکبر کہہ کے خوشی کا اظہار کیا کہ چلو یہ تو پریشانی ختم ہوئی۔ پھر آپ کے پاس ہی بیٹھ گئے اور آپ کی دل جوئی کی باتیں کرنے لگے، اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، جب ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو ہماری بیویاں ہم سے بہت ڈرتی تھیں، ہمارا بڑا احترام کرتی تھی، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی تھی، ہمارے سامنے بول نہیں سکتی تھی۔ اور جب سے مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ چونکہ بیویوں کے لیے بڑے نرم ہیں، اور ان کی بیویاں ان کے سامنے بول بھی لیتی ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ہماری بیویاں بھی بولنے لگ گئی۔ پھر اپنا سنایا، میری بیوی بھی ایک دفعہ اسی طرح میرے سامنے خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی اور میں اس کو جو ہے کوس رہا تھا، تو یہ پتہ نہیں ماحول کا اثر پڑ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات سن کر مسکرانے لگ گئے۔ تو یہ واقعتاً ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں جہاں بیویاں بہت ڈرتی ہیں خامدوں سے، اصل میں تو ڈر کا رشتہ نہیں ہے، اصل تو احترام کا رشتہ ہے۔
خامن بیوی ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرے، اور بیوی اس لحاظ سے کہ وہ خامن کے لحاظ مرتبے کے لحاظ سے بھی چھوٹی ہے اور عموماً عمر کے لحاظ سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو دونوں اعتبار سے بیوی کو خامن کا زیادہ احترام کرنا چاہیے، اور خامن کو بھی بیوی کی بہرحال عزت کرنی چاہیے۔ یہ عزت اور احترام کا رشتہ ہے، مار کٹائی اور دباؤ اور دشمنی کا رشتہ نہیں ہے، ایک دوسرے پہ روک ڈالنے کا رشتہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، یہاں تو انتہائی حد ادب کی ضرورت ہے، انتہائی حد ادب، بہت زیادہ ادب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 29 تاریخ تھی، تو 29 تاریخ کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس آئے، اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، اور خامد اور بیوی میں جب محبت ہو تو پھر تھوڑے بہت نخرے بھی ہوتے ہیں، لاڈ پیار بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک امام الانبیاء تھے، لیکن گھر میں آپ ایک اچھے خامد کی طرح رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لاڈ کرتے ہوئے فرمایا، عرض کیا کہ آپ نے تو مہینے کی قسم اٹھائی تھی اور آپ آج آ بھی گئے، اب مہینہ پورا کر لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، مہینہ کبھی کبھی 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، تو 29 دن ہو گئے، مہینہ پورا ہو گیا تو آیا۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی جس میں ازواج مطہرات کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ وہ دنیا کے مال و دولت کا مطالبہ نہ کرے۔ وہ مطالبہ کرنا ہے تو پھر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دیتے، کہیں اور چلی جاؤ، وہاں دنیا حاصل کرو، لیکن یہاں جو ملے گا وہ تو اللہ ملے گا، اللہ کا رسول ملے گا، اور آخرت کے اندر اونچا مقام ملے گا۔ چنانچہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، تو فتعالینا، آؤ امتعکن، میں تمہیں کچھ نفع دے دیتا ہوں۔ کچھ نفع کا مطلب اسلام کا حکم ہے، اگر کہیں خامند اور بیوی کا آپس میں نباہ نہ ہو سکے، طلاق ہی دینی پڑ جائے، تو طلاق اس طرح نہ دے کہ لڑ بھڑ کے طلاق دے، بلکہ وہاں حکم یہ ہے کہ خامند بیوی کو کچھ تحفے تحائف دے کر پھر طلاق دے، اسی کو متاع کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا، آؤ میں تمہیں وہ متاع دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں تمہیں اچھے انداز سے چھوڑ دیتا ہوں، لڑائی بڑائی نہیں، کوئی ایسی دشمنی نہیں، سکون کے ساتھ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم دنیا کے لیے کسی اور کے پاس چلی جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ مل جائے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، اور آخرت کا گھر مل جائے، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو پھر اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں، نیک راستے پہ چلنے والی ہیں، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، وہ پھر اپنے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ یہ آیات جب نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس آئے اور مجھے یہ آیات سنائی کہ اللہ پاک نے یہ اس طرح آیات نازل فرمائی ہے، اختیار دیا ہے کہ اللہ کے محبوب کے پاس رہنا چاہتی ہو تو قناعت کے ساتھ رہو، اور اگر مال و دولت چاہیے تو پھر اپنا فیصلہ کروانے کے لیے بتا دو، تمہیں آزاد کر دیا جاتا ہے، کہیں اور چلی جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے سنائی اور مجھ سے یہ کہا کہ خود فیصلہ نہ کرنا، اپنے والد سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ فرماتی، یہ میری خصوصیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ مشورہ دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے والد کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کی ہے، اس لیے آپ نے مجھے یہ مشورہ دیا۔ لیکن جو ہی آپ نے مجھے یہ آیات سنائی، میں نے فوراً کہا کہ مجھے اس معاملے میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے تو بس اللہ کا رسول چاہیے، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ فرماتی پھر یہی جواب تمام ازواج مطہرات نے دیا کہ ہمیں بس صرف اللہ کا رسول چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ معمولی سی تکلیف اور اذیت کا سبب بن رہی تھی یہ بات، تو اللہ پاک نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت و تکلیف ہوگی، وہ اللہ کو کتنی سخت ناپسند ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی تمام باتوں سے محفوظ رکھے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں پھر اللہ پاک نے ازواج مطہرات کا مقام، کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے اس کو واضح فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔